بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو وراثت کے یا ارث کے احکام میں شروع ہوئی تھی اور پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں کچھ تمہیدی باتیں بیان کیں اور یہ بیان کیا کہ موجبات ارث کیا کیا ہیں، نسب ہے اور سبب ہے، نسب میں کیا کیا شامل ہے، سبب میں کیا کیا شامل ہے، پھر نسب کی جو 3 کیٹیگریز ہیں ان کا قاعدہ قانون، اور آخر میں جو ایک بات آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ بعض اوقات کسی کو فریضتاً دیا جاتا ہے، بعض اوقات قرابتاً دیا جاتا ہے، یعنی فریضہ اس حصے کو کہتے ہیں کہ جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہو اور قرآن نے بیان کیا ہو، اس کو فرائض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور کچھ کا تذکرہ یہ پتہ ہے کہ رشتہ داری کی بنا پر ملیں گے، لیکن ایک فارمولے کے تحت اس کو پھر طے کیا جاتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو اس اعتبار سے اس کو قرابتاً کہا جاتا ہے، دیا جائے گا۔ اچھا، پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو بچ گیا ہے وہ واپس انہی افراد کو کہ جو اس طبقے کے افراد ہیں ان پہ رد کیا جاتا ہے، پلٹایا جاتا ہے، یعنی پلٹ کے واپس انہی کو مل جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ رد ہوا ہے ان پر، یعنی ردن ان کو ملے گا۔ تو میں آپ کی خدمت میں آج تھوڑا سا مزید اسی بات کو وضاحت کرنا چاہوں گا اس بورڈ کی مدد سے، تاکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسائل بہت ٹپیکل ہیں، ٹیکنیکل ہیں، یا اردو زبان میں کہوں تو ٹیڑھے ہیں، سننے سے انسان مانوس نہیں ہے، اس لیے میں بعض یہ ٹیکنیکل الفاظ بھی استعمال کر رہا ہوں کہ جو شخص بھی یا جو کوئی بھی بعد میں کوئی ایسی کتاب پڑھے، فقہ کتاب، اور اس میں یہ لفظ استعمال ہو تو وہ آشنا ہو، اس کے لیے اس کو پتہ ہو کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ تو اس وجہ سے میں اچھا دیکھیں، یہ بھی مجھے احساس ہے کہ یہ باتیں بہت سارے لوگ جو سنیں گے تو وہ ایک کان سے سنیں گے، جب سننے کے بعد فارغ ہوں گے وہ شاید ممکن ہے فوری طور پہ نہ صحیح لیکن 2-4 دنوں میں یہ ساری باتیں وہ بھول جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ استفادہ کرنے والے افراد کی تعداد کم نہیں ہے، بعض طلاب اور بعض افراد دوسرے بھی ہیں کہ جو ان باتوں سے استفادہ کرتے ہیں، تو میرے مورد نظر اس وقت صرف عوام نہیں ہے، اس لیے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ مجموعی اعتبار سے یہ عوام اگر سنیں تو اس کو بھی فائدہ تو بہرحال ہوگا، لیکن اگر خواص سنیں تو ان کے لیے بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں، اور ان کے لیے وراثت کے احکام میں حساب کتاب بنانا، کسی کو بتانا کہ جی آپ کو کتنا ملنا ہے، کتنا نہیں ملنا، کیا حصہ ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں عوام عام طور پہ مسئلہ پوچھتی ہے، آغا صاحب یہ چیزیں بتائیں کس کو کتنا حصہ ملے گا، یہ لوگ ہیں۔ اب ان کو آپ بولیں ٹیکنیکل باتیں ان کو تو نہیں سمجھا سکتے، ان کو آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتانا ہے جی اتنا اس کو، اتنا اس کو، اتنا اس کو، اتنا اس کو، اتنا اس کو۔ لہذا میں اس وجہ سے آرام سے بھی چل رہا ہوں، اصطلاحی باتیں بھی کر رہا ہوں۔ یہ اصطلاحی باتیں نارملی ان خواتین اور حضرات کے لیے ہیں کہ جو اہل منبر ہیں، درس و تدریس سے جن کا تعلق ہے، اور باقی جو باتیں ہیں جو اصطلاحات سے ہٹ کر ہیں وہ عام و خاص دونوں کے لیے ہیں کہ عموم بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور خصوص بھی ان سے فائدہ لے سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ایک مطلب کو آپ کے لیے دوبارہ سے جو ابھی میں نے بیان کیا ہے اس کو تھوڑا سا ریپیٹ بھی کرنا چاہوں گا، اور وہ مطلب یہ ہے کہ جو افراد وراثت پاتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ وہ افراد ہیں وراثت
پانے والے افراد، ان کے دو حصے ہیں، کچھ جو ہیں کچھ کے لیے قرآن نے حصہ طے کیا ہے، اس کو فرائض کہتے ہیں، فریضہ کی جمع ہے۔ اور کچھ کو طے نہیں کیا بلکہ فارمولہ کے تحت قرابت داری کی بنا پر حصہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں فریضتاً حصہ ملا ہے، اس کو کہتے ہیں قرابتاً حصہ ملا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اچھا، ابھی آج کی گفتگو میں ایک اور بحث آئے گی کہ بعض اوقات جو فریضے ہم بناتے ہیں، یعنی جو یہ والے حصے ہم ہوتے ہیں، جب ہم مال تقسیم کرنے لگتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مال اس سے تین صورتیں بنیں گی نا، یا مال پورا ہوگا، یا مال بچ جائے گا، یا مال کم پڑے گا۔ تو جہاں پہ مال بچتا ہے، مثلا فرض کریں آپ نے جو حصے بناتے ہیں فریضے کے حساب سے، وہ کچھ بچ گیا اس میں سے، تو جو بچا ہوا ہوتا ہے، بچنے کی صورت میں مال انہی بعض وارثوں کو پلٹایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ردن ان کو ملا ہے۔ مثلا متوفی کی ایک ہی بیٹی ہو تو اس کا فریضہ نصف ہے، باقی نصف بھی اس کو ملے گا جس کو رد کہا جاتا ہے۔ نتیجتاً پورا مال بیٹی کو ملے گا، نصف یعنی آدھا فریضتاً، اور نصف یعنی باقی آدھا ردن۔ یہ اس بات کا نتیجہ یہ ہے، یہ یہاں سے براٹ فارورڈ ہے۔ تو یہ پورے کا اچھا، اب آپ کہیں کہ جی اچھے سے فرق کیا پڑتا ہے کہ پورا اس کو مل گیا، ہم نے کہا جی آدھا اس کو جو ہے وہ جو ملا ہے وہ ملا ہے اس کی بنا پر، فریضے کی بنا پر، اور آدھا اس کو جو ملا ہے وہ ملا ہے رد کی بنا پر۔ تو فرق کیا پڑتا ہے اس سے؟ دیکھیں ٹیکنیکلی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صرف یہ بتایا گیا کہ اس کا جو حصہ تھا حصے سے زیادہ، یعنی یہ صرف ایک انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ اس کو وراثت جو ہے حصے سے زیادہ ملی ہے، یعنی شرعی طور پر زیادہ ملی ہے، یعنی شریعت نے یہ کام کہا ہے،
تو وراثت اس کو حصے سے زیادہ ملی ہے. جو اس کا طے شدہ حصہ تھا قرآن کی نظر میں وہ یہی تھا آدھا، لیکن کیونکہ کوئی اور وارث اس کے لیول میں موجود نہیں ہے لہٰذا جو ایکسیس اس کو ملے گا وہ اس کو ردن مل رہا ہے، تو پورے کا پورا مال اس بیٹی کو مل جائے گا. اچھا اگر یہی صورتحال ایسی ہو کہ ایک ہی بیٹا ہو، صرف بیٹی کوئی نہ ہو، تو بیٹا ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، بیٹوں کے لیے فریضہ کوئی بیان نہیں ہوا قرآن میں، لہذا بیٹے ہمیشہ قرابت کی وجہ سے پاتے ہیں، لہذا پورا مال بیٹے کو مل جائے گا لیکن یہاں پہ قرابتاً ملے گا. دیکھیں تینوں باتیں آ گئیں. بیٹی کو آدھا مال جو مل رہا ہے وہ فریضتاً مل رہا ہے جو قرآن نے اس کے لیے طے کیا کوئی اور وارث نہ ہونے کی وجہ سے. بیٹی کو باقی آدھا جو مل رہا ہے وہ ردن مل رہا ہے. اور اگر بیٹی کے بجائے بیٹا ہو اور کوئی اور وارث نہ ہو تو پورے کا پورا مال بیٹے کو ملے گا لیکن پورے کا پورا مال قرابتاً ملے گا. یعنی قرابت داری کی بنا پر، یعنی فارمولہ جو شریعت نے دیا ہے وہ یہی دیا ہے. اس فارمولے کے تحت اگر کوئی اکلوتا بیٹا موجود ہے یا متعدد بیٹے ہیں تو سارے بیٹوں میں مساوی طور پہ تقسیم ہو جائے گا. فرض کریں 4 بیٹے ہیں تو چاروں کو پاؤ پاؤ مل جائے گا، یعنی 25% ایچ ہر بیٹے کو ملے گا، اور یہ قرابتاً مل رہا ہے، اس میں کوئی فریضہ رد ود کچھ نہیں ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ جو میں نے شروع میں بات کی اس کی تینوں کی مثالیں آپ کی خدمت میں میں نے بیان کر دیں کہ ردن، فریضتاً اور قرابتاً. یہ تھوڑی سی ریپیٹیشن تھی اور تھوڑا سا مطلب نیا بھی تھا بہرحال، لیکن یہ شاید تھوڑے سے زیادہ ہی ریپیٹیشن تھی پچھلے مطلب کہ بورڈ کی وجہ سے میں نے ریپیٹ کی ہے تاکہ اچھے طریقے سے آپ کے سمجھ میں آ جائے. اچھا اس کے بعد آج کی جو گفتگو ہے اس میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے. اچھا ایک بات میں اور بھی بیان کر دوں کیونکہ یہ اس میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ، تو اس لیے میں پہلے اس کو بیان کر دوں تاکہ یہ بات ہمارے لیے کلیئر ہو جائے کہ اگلا جو مسئلہ ہم پڑھیں تو اس کو پھر آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو یہ ایک چارٹ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، اس کو امید ہے کہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. دیکھیں ابھی آگے جو ہم مسئلے بھی پڑھیں گے اس میں ایک مطلب آئے گا کہ بعض اولادیں ایسی ہیں جو ماں باپ والی ہیں، ابوین والی ہیں، بعض اولادیں ایسی ہیں کہ جو صرف باپ والی ہیں، اور بعض اولادیں ایسی ہیں جو صرف ماں والی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دیکھیں فرض کریں کہ دو مرد اور عورتوں کو آپ تصور کریں، مثلا فرض کریں زید اور ہند، یہ دو افراد ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی، انہوں نے آپس میں شادی کی، تو ان کی شادی کے نتیجے میں فرض کریں ان کے 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی، لڑکے کا نام باقر اور لڑکی کا نام مثلا زینب. ٹھیک ہے. اچھا یہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں اور ان کی اولادیں ہیں. ان کی نسبت دیکھیں تو یہ ایسی اولادیں ہیں ان کی کہ جو ماں باپ میں کامن ہے، یعنی دونوں کے ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے. بہن بھائیوں کے حساب سے دیکھیں تو یہ دونوں آپس میں ایسے بہن بھائی ہیں جو مثلا یہ باقر اس کا بھائی ہے اور ایسا بھائی ہے کہ جو اس کے ساتھ ماں باپ دونوں میں شریک ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو کہتے ہیں ابوینی، ابوینی، دونوں ماں باپ میں کامن. ٹھیک ہے. فرض کریں ہند کا انتقال ہو گیا، زید نے اگلا سینیریو، یہ ایک دوسرا سینیریو. فرض کریں کہ ہند کا انتقال ہو گیا، زید نے
زید نے ایک اور شادی کی اور اب شادی کی زید نے فرض کریں خالدہ کے ساتھ. دیکھیں اس شادی کے نتیجے میں پھر 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی. لڑکے کا نام فرض کریں جعفر اور لڑکی کا نام فرض کریں سکینہ. یہ ان کی نسبت اگر آپ دیکھیں، ان کی نسبت زید اور خالدہ کی نسبت، تو یہ ماں باپ والے ہیں، دونوں ماں باپ میں کامن ہیں. لیکن اگر ان کو ان کے ساتھ دیکھیں تو یہ بہن بھائیوں کے حساب سے دیکھیں، یہ آپس میں بہن بھائی ہیں نا، بالآخر باپ دونوں کا ایک ہی ہے. لیکن یہ بہن بھائی ایسے ہیں کہ جو صرف باپ میں کامن ہیں، یعنی ان بہن بھائیوں میں اور ان بہن بھائیوں میں ماں کامن نہیں ہے، صرف باپ کامن ہے، صرف باپ کامن ہے. تو ان کو کہا جائے گا للاب عربی میں، یعنی یہ باپ والے بہن بھائی ہیں آپس میں. یہ باپ والے بہن بھائی ہیں. اب فرض کریں کہ ہند کا نہیں بلکہ زید کا انتقال ہو گیا اور یا طلاق ہو گئی، تو ہند نے شادی کی. تیسرا سینیریو، ہند نے شادی کی کس سے؟ مثلا کاظم سے. اب جو ان کی شادی سے پھر 2 بچے ہوئے، یہ 2 بچے خوشحال گھرانہ کی پالیسی پر جو خلاف اسلام ہے عمل کر رہے ہیں. فرض کریں ایک بچے کا نام جو تھا وہ رضا تھا اور بیٹی کا نام جو تھا وہ بطول تھا. اچھا، اب ان کو آپس میں دیکھیں، سوری ہاں، ان کو آپس میں دیکھیں تو ان میں کوئی چیز کامن نہیں ہے. لیکن اس کو ان کے ساتھ ملائیں گے آپ، یہ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ماں میں کامن ہے، ادھر بھی ماں ہند ہے، ادھر بھی ماں ہند ہے، یہ ماں میں کامن ہو جائیں گے. تو یہ کہلاتے ہیں للام، صرف ماں والے بچے. صرف ماں والے بچے، ماں باپ والے، صرف باپ والے بچے اور ماں باپ والے بچے. یہ اگر آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہو تو اب ہم اگلے اس مسئلے کو پہلے پڑھتے ہیں، پھر ضرورت پڑی تو میں آپ کو دوبارہ بورڈ پر انشاءاللہ سمجھا دوں گا. کہتے ہیں کہ وارث جو ہے وہ 5 طرح کے ہیں. وارث جو ہیں وہ 5 طرح کے ہیں. کچھ وارث وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہمیشہ فریضے ہی کی بنا پر ملے، یعنی ان کی میراث ہمیشہ جس فرض میں بھی وہ آئیں گے تو فریضتاً ہی ان کو میراث ملے گی. جو زوجہ ہے کہ اگر اولاد نہ ہو تو اس کو 1/4 ملتا ہے، اور اگر اولاد ہو تو اس کو 1/8 ملتا ہے، اور اس پر کبھی بھی رد نہیں آتا، یعنی اس کو ردن کچھ بھی نہیں ملتا. یعنی اگر فرض کریں صرف ایک زوجہ تھی، بے اولاد تھے، اولاد کوئی نہیں تھی، تو ایسا نہیں ہے کہ پورے کا پورا، جیسا بھی پچھلی مثال میں نے بیٹے میں مثال دی کہ پورے کا پورا بیٹے کو مل جائے گا، یا بیٹی میں بھی تھا کہ کچھ فریضتاً اور کچھ ردن پورے کا پورا بیٹی کو ملے گا. اس میں ایسا نہیں ہے. اگر وارث صرف زوجہ ہو تو زوجہ کو جو اس کا مقرر کردہ حصہ ہے صرف وہی ملتا ہے. اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 اور اولاد ہونے کی صورت میں 1/8. جو بچے گا وہ پلٹے گا نہیں بلکہ وہ آگے کے طبقے میں چلا جائے گا، یعنی بہن بھائیوں کی طرف آگے بڑھ جائے گا. یہ ہو گئی پہلی کیٹیگری. بس زوجہ ایسی وارث ہے کہ جس کو ہمیشہ فریضے کے طور پر ہی ملتا ہے، رد اس پر نہیں ہوتا، اور اس کا حصہ ہمیشہ فریضتاً ہے. یہ ایک. دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ
جن کو ہمیشہ فریضے ہی کے طور پر ملتا ہے لیکن رد بھی کبھی کبھی ان کو ملتا ہے، یعنی ان کو ہمیشہ فریضہ تو ملتا ہی ملتا ہے، یعنی جب بھی یہ آئیں گی درمیان میں، یہ والی کیٹیگری آئے گی درمیان میں وراثت کے اندر، تو اس کو جب بھی حصہ ملے گا تو فریضتاً ہی ملے گا، قرابتاً نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن بعض اوقات رد اس کو ملتا ہے، اوپر والے میں جو زوجہ تھی اس میں رد کبھی نہیں ملے گا، اس کو فریضہ ملے گا، فریضے کے بعد آگے بڑھے گا۔ اس میں یہ ہے کہ اس کو فریضہ اگر فریضے سے بچ جائے تو بسا اوقات اس کو رد کے طور پر بھی ملتا ہے، جیسے ماں، کہ اگر اولاد ہو تو ماں کو 1/6 ملتا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو ماں کو یا تو 1/3 ملے گا اگر حاجب نہ ہو، جس کا تذکرہ پچھلے ہفتے آیا تھا۔ حاجب یعنی اس کی تفصیل البتہ بھی آنی ہے، لیکن حاجب یعنی ایک خاص مقدار میں بہن بھائیوں کا ہونا، کہ ان بہن بھائیوں کے ہونے کی وجہ سے پھر ماں کو 1/3 کی بجائے 1/6 ملتا ہے۔ تو ماں کو ہمیشہ فریضہ ہے اس کا، اولاد ہے تو 1/6، اولاد نہیں ہے تو 1/3 اگر حاجب نہ ہو تو۔ اور پھر اگر بعض اوقات اس فرض سے بچ جائے تو اس کو ردن بھی ملتا ہے، درست؟ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال شوہر کی ہے، اس کو ہمیشہ جو ملے گا 1/، اولاد ہونے کی صورت میں 1/4 اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں نصف۔ شوہر کو اولاد ہونے کی صورت میں 1/4 اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں نصف ملتا ہے، مگر یہ دونوں فریضے کے طور پہ ملیں گے۔ اور اگر کوئی اور وارث نہ ہو سوائے امام کے تو اس کو رد اس کو ملتا ہے، زوج کو رد ملتا ہے، شوہر کو ردن ملتا ہے۔ بیوی کو ردن کبھی نہیں ملتا، لیکن شوہر کو اس کا حصہ دینے کے بعد اگر بچ جائے اور کوئی اور وارث اس لیول میں موجود نہ ہو، پہلے لیول میں، دوسرے لیول میں، تیسرے لیول میں، یعنی اور کوئی وارث ہو ہی نہیں سوائے امام کے، تو پھر امام کو دینے کی بجائے پلٹ کے سارا مال باقی کا جو ہے حصہ دینے کے بعد جو بچے گا وہ شوہر ہی کو دیا جائے گا۔ پس جن کو ہمیشہ فریضے کے طور پر ملتا ہے لیکن کبھی کبھی ردن بھی ملتا ہے، اس کی 2 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی، ماں کی اور شوہر کی۔ یہ ہو گئی 2 کیٹیگریز وارثوں کی۔ پہلی کیٹیگری جس کو صرف ردن ملتا ہے، پہلی کیٹیگری جس کو صرف فریضتاً ملتا ہے، رد نہیں ملتا، جیسے بیوی۔ دوسری کیٹیگری جن کو ہمیشہ فریضتاً ہی ملتا ہے لیکن رد بھی ہوتا ہے بعض صورتوں میں، جیسے ماں اور شوہر۔ تیسری کیٹیگری کہ جن کو کبھی تو فریضتاً ملتا ہے لیکن کبھی قرابتاً ملتا ہے، بعض صورتوں میں ان کے لیے خدا نے حصہ معین کیا ہے لیکن بعض صورتوں میں حصہ معین نہیں کیا تو فارمولے کے تحت قرابتاً ان کو دیا جاتا ہے، جیسے باپ، کہ اگر باپ کے علاوہ اولاد بھی موجود ہو وارثوں میں تو باپ کو فریضتاً دیا جائے گا 1/6، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں پھر باپ کو قرابتاً دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال، ایک بیٹی یا چند بیٹیاں ہوں تو اگر بیٹا بھی موجود ہو، یعنی بیٹیوں کے علاوہ بیٹا بھی ہو تو بیٹیوں کو قرابتاً حصہ ملے گا، اور اگر بیٹا نہ ہو تو بیٹیوں کو فریضتاً حصہ ملے گا۔ اگر آپ کہیں تو میں اس کو تھوڑا سا چارٹ کی شکل میں اگر بیان کر دوں تو شاید بہتر ہوگا۔
یہ تو آپ نے میرے خیال میں دیکھ لیا، ٹھیک ہے. دیکھیں، بیٹی اگر ایک ہو تو فریضہ اس کا نصف ہے، اور دو یا دو سے زیادہ ہوں تو فریضہ 2/3 ہے، ٹھیک ہے. بیٹی اکلوتی ہو تو میں نے پہلی کیٹیگری میں بھی آیا، بیٹی اگر اکلوتی ہو تو آدھا اس کو ملے گا فریضے کے طور پہ، اور باقی آدھا کوئی اور وارث نہ ہونے کی صورت میں باقی آدھا ردن ملے گا، جو پہلی کیٹیگری میں آیا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بیٹیوں کا بھی ہے کہ اگر کوئی اور وارث نہ ہو پہلے طبقے میں سوائے بیٹیوں کے، ماں باپ بھی نہیں ہیں، بیٹا بھی نہیں، صرف 2 یا 3 بیٹیاں ہیں، تو ان کو 2/3 فریضتاً ملے گا اور 1/3 ان کو ردن ملے گا، ٹھیک ہے. تو بیٹیوں کو اگر ان کے ساتھ بھائی نہ ہو تو فریضتاً اور ردن ملتا ہے. یہ جو بھی تیسری کیٹیگری بنا رہے ہیں، اگر بھائی نہ ہو تو یہ ہے. لیکن اگر ان بیٹیوں کے ساتھ بھائی بھی ہوں، بیٹیاں پلس بیٹے دونوں ہوں، فرض کریں ایک بیٹی ایک بیٹا، ایک بیٹی اور ایک ہی بیٹا، ایسا نہیں ہے کہ ایک بیٹی ہو تو یہ ایک بیٹی والا حصہ اس کو دیا جائے گا. اس صورت میں اس کے لیے بیٹی کے لیے کوئی حصہ قرآن نے طے نہیں کیا، درست. تو اگر بیٹا بھی موجود ہے تو جتنی بھی وراثت ہے اس کے 3 حصے ہوں گے، 2 بیٹے کو اور 1 بیٹی کو دیا جائے گا. 1:2 کے ریشو سے 1 حصہ بیٹی کو، 2 حصہ بیٹوں کو، ایک ہیں. تو اب دیکھیں، اکلوتی ہوتی بیٹا نہ ہوتا تو اس کو پورا ملنا تھا، آدھا فریضتاً اور آدھا ردن. لیکن کیونکہ بیٹے موجود ہیں تو اب اس کو فریضہ جو اس کا اکلوتے ہونے کی صورت میں تھا اس سے بھی کم مل رہا ہے. فرض کریں اگر 9 روپے ہوں تو 9 روپے کا آدھا 4.5 روپے بنتے ہیں، لیکن 9 روپے کا 1/3 3 روپے بنتے ہیں، تو کم مل رہا ہے اس کو. تو اس صورت میں جب اس کے ساتھ بھائی بھی موجود ہوں تو اس صورت میں اس کو قرابتاً ملے گا، فریضتاً اس کا کوئی فریضہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو بیٹی کو بھی قرابتاً اور بیٹے کو بھی قرابتاً. یہ کیا کہتے ہیں، تیسری کیٹیگری ہو گئی. بس یہاں پر بیٹی ان افراد میں سے ہے کہ جو کبھی فریضتاً لیتی ہے جب بیٹے نہ ہوں ساتھ، اور کبھی قرابتاً لیتی ہے جب ساتھ بیٹے بھی موجود ہوں. اب بیٹی ایک ہو یا بیٹی ایک سے زیادہ ہو، دونوں کا قاعدہ یہی ہے. اگر متعدد بیٹیاں ہیں بیٹوں کے بغیر تو ان کو فریضتاً مل رہا ہے، اور اگر متعدد بیٹیاں ہیں بیٹوں کے ساتھ تو ان کو قرابتاً ملے گا. فرض کریں ایک بیٹا 2 بیٹیاں، تو 4 حصے کیے جائیں گے وراثت کے، 1 حصہ بیٹی کو اور 2 حصے بیٹے کو. یہاں پر جو بیٹی کو حصہ مل رہا ہے یہ فریضہ نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ قرآن میں نہیں طے ہوا، یہ فارمولے کے تحت ہم نے کہ لڑکے کو لڑکی سے ڈبل ملتا ہے تو اس حصے کے تحت ہم نے تقسیم کیا ہے. نتیجتاً بیٹی کو 1 حصہ، بیٹے کو 2 حصے. تو یہ قرابتاً اس کو دیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اگر ماں باپ یا صرف باپ والی بہن بھائی ہوں، ماں باپ والے، وہ جو اس سے پہلے والے چارٹ میں نے سمجھایا ہے،
کہ جن کے ماں باپ کامن ہوں، یا صرف باپ والے کہ جو صرف باپ میں کامن ہوں. یہ اگر بہن بھائی ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ بہن بھائی، سوری بہنیں، معذرت بھائی نہیں بہنیں، تو اس صورت میں ان کو بھی اگر بھائی ہے تو قرابتاً ملے گا، اور بھائی نہیں ہے تو فریضتاً ملے گا. اب ان کا فریضہ کیا بنتا ہے یہ آگے جا کے بیان کریں گے. اور اگر بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں جو ماں والے ہوں، تو اگر صرف ماں والی یعنی جو ماں میں کامن بہن بھائی ہیں وہ ہیں تو ان کو فریضے کے طور پہ ملتا ہے. اگر ماں والے جد نہ ہوں تو، یعنی نانا نانی، پر نانا پر نانی، یہ اوپر کی جو اجداد ہیں جن کا تعلق ماں سے بنتا ہے، ماں کی سائیڈ کے اگر اجداد نہ ہوں تو صرف ماں والی اولادوں کو فریضتاً ملے گا، اور اگر اجداد ہوں تو پھر ان کو قرابتاً ملے گا. اب یہ کتنا کتنا ملے گا یہ بعد کا مرحلہ ہے اور بعد میں بیان کیا جائے گا. یہ ہو گئی ہمارے پاس 3 کیٹیگریز. چوتھی کیٹیگری یہ ان لوگوں کی ہے کہ جن کو صرف اور صرف قرابتاً ہی ملتا ہے، ان کے لیے کوئی فریضہ قرآن میں طے نہیں ہوا، جیسے بیٹا یا ماں باپ یا بھائی، ماں باپ یا صرف باپ والے بہن بھائی، جد دادا دادی نانا نانی، اعمام یعنی چچا پھوپھی، اخوال یعنی ماموں خالہ وغیرہ، ان سب کو جو حصہ ہے کوئی ان کا حصہ طے نہیں ہوا ہے قرآن میں، ان کو ہمیشہ قرابتاً ملتا ہے. مثلا فرض کریں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہی ہیں فقط. پہلے طبقے میں نہ ماں باپ ہیں، نہ اولادیں ہیں، نہ بیوی ہے، بیوی کا بھی فرض کریں یا شادی نہیں ہوئی تھی یا انتقال ہو چکا ہے. تو اب جب یہ مرا ہے تو مرتے وقت اس کے صرف 2 بھائی اور 2 بہنیں موجود ہیں، سگے بہن بھائی، ابھی ہم مثال بناتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی فریضہ طے نہیں ہوا. ان کا قاعدہ وہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں مردوں کو عورتوں سے دگنا ملے گا، لہذا اس حساب سے ان کے حصے بن جائیں گے. مثلا فرض کریں 10 لاکھ روپے چھوڑ کر مرا ہے، تو 10 لاکھ چھوڑنے کی صورت میں ہم نے فرض یہ کیا ہے کہ اس کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، تو 2 بھائیوں کو ڈبل ملے گا، تو 2 کے ہو گئے 4 اور 2 بہنیں یعنی +2 تو 6 حصے، یعنی 10 لاکھ کے 6 حصے کیے جائیں گے. 1,66,666 روپے 66 پیسے ایک ایک بہن کو ملے گا. ایک بہن کو 1,66,666 روپے 66 پیسے، دوسری بہن کو 1,66,666 روپے 66 پیسے، اور اس کا ڈبل یعنی 3,33,333 روپے 33 پیسے ایک ایک بھائی کو ملے گا. تو دونوں بھائیوں کو 3,33,333 روپے 33 پیسے، اور ایک ایک بہن کو 1,66,666 روپے 66 پیسے. یہ اس طرح سے ان کی وراثت تقسیم ہوگی. یہ ہو گیا چوتھا گروپ، یعنی چوتھا کیٹیگری وارثوں کی کہ جن کو صرف قرابتاً ہی ملتا ہے ہمیشہ. فرض کریں ایک ہی بھائی ہے، پورے کا پورا مال اس کو مل جائے گا قرابتاً، کوئی فریضہ اس کے لیے نہیں ہے. پانچویں کیٹیگری کہتے ہیں کہ بعض وہ افراد ہیں کہ جن کو کبھی قرابتاً ملتا ہے اور کبھی فریضتاً ملتا ہے. سوری معذرت تو بیان ہو چکی ہے. پانچویں کیٹیگری ان افراد کی ہے کہ جن کو نہ قرابتاً ملتا ہے نہ فریضتاً ملتا ہے، بلکہ ان کو ولا کی وجہ سے ملتا ہے، جو پہلے ابتدا میں بیان کیا تھا. جیسے ولا عتق تھا تو اس کو اس ولا کی وجہ سے مل رہا ہے، یا ولا زمان الجریرہ تھا تو اس کو اس ولا زمان الجریرہ کی وجہ سے مل رہا ہے، یا ولا امامت تھا تو اس کو اس ولا امامت کی وجہ سے مل رہا ہے. کوئی رشتہ داری آپس میں نہیں ہے، کوئی نسب نہیں، کوئی سبب نہیں. معذرت، سبب میں مراد زوجیت والا سبب نہیں، لیکن سبب کا یہ والا حصہ جو ولا ہے اس کی وجہ سے اس کو وراثت ملتی ہے.
کہ جو 3 کیٹیگریز ہیں، ولائے عتق کی بنا پر ملے، ولائے زمان الجریرہ کی بنا پر ملے، یا ولائے امامت کی وجہ سے ملے کہ الامام وارث لمن لا وارث لہ۔ تو یہ 5 کیٹیگریز ہمارے پاس بنتی ہیں کہ ان 5 کیٹیگریز میں ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیا جائے گا، جو بھی ان کی وراثت کے حساب سے قاعدہ بنے گا۔ یہ ہو گیا آج کا اہم مسئلہ اور ایک بڑا مسئلہ کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، یہ ساری باتیں ابھی تمہید ہو رہی ہے، تمہید بن رہی ہے وراثت کے احکام کے لیے۔ حصے کتنے بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، کیا بنتے ہیں، وہ پھر بعد کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ فرائض اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن نے طے کیا ہے کسی وارث کے لیے۔ تو وہ حصے کہ جس کو قرآن نے کسی وارث کے لیے مقرر کیے ہیں، ان کی 6 قسمیں ہیں، حصوں کی 6 قسمیں ہیں، اور صاحبان حصہ وہ 13 افراد بنیں گے۔ 6 قسمیں حصوں کی کیسے بنتی ہیں؟ کہیں پہ نصف ہے، نصف یعنی آدھا، کہیں پر ربع ہے، ربع یعنی چوتھائی، کہیں پر سمن ہے، سمن یعنی 1/8۔ یہ حصے ہیں، آدھا حصہ، چوتھائی حصہ مال کا، مال کا 8واں حصہ، 3 ہو گئے۔ اسی طریقے سے 2/3، بعض کیٹیگریز میں 2/3 ہے، 1/3 ہے، اور 1/6 ہے۔ تو یہ 6 حصے ہو گئے، یعنی 6 حصوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ ان 6 حصوں کے حقدار وہ 13 بنتے ہیں۔ فرائض یعنی وہ حصے جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان کو کہتے ہیں ہم فرائض۔ یہ فرائض جو قرآن میں آئے ہیں یہ 6 ہیں، 6 فریضے قرآن نے بیان کیے ہیں۔ 1 2 3 4 5 اور 6۔ ٹھیک ہے جی۔ نصف یعنی آدھا، ربع یعنی 1/4، چوتھائی، سمن یعنی 1/8۔
8वां हिस्सा। ठीक है जी, ये कितने हिस्से बन गए? 3 हिस्से ये बन गए। इसी तरह से सुलुसान यानी 2/3, 2/3। सुलुस यानी 1/3, 1/3। दो तिहाई, 1/3। और ये है सुदुस। सुदुस यानी 1/6 यानी छठा हिस्सा, छठा हिस्सा। ठीक है जी। ये 6 कैटेगरीज यानी 6 हिस्सों का तज़किरा आया है। निस्फ़ का आया है, रुब का आया है, सुमुन का आया है, सुलुसान का आया है, सुलुस का आया है और सुदुस का आया है। ये 6 हिस्से कुरान ने तज़किरा किए हैं। अगर हम देखें, अब मुझे अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि पहले इस बात का ख़्याल नहीं आया कि मैं ज़रा आपके लिए उन आयतों को भी अगर कोट कर देता जहाँ पर इसका तज़किरा आया है, तो मैं पहले आयतों को ज़रा देख कर आता। मसलन अगर आप सूरह मुबारक निसा की आयत नंबर अल्लाह ने की दो आपको 11 को देखें तो उसमें काफ़ी तज़किरा है इसका। मतलब मैं आयत पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, खुदा तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें ये वसीयत करता है कि लिज़्ज़कर मिस्लो हज़्ज़िल उन्सियैन के मुज़क्कर को मुअन्नस के 2 बराबर दिया जाए। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़स्नतैन, अगर 2 से ज़्यादा हों, फ़लहुन्ना सुलसा मा तरका। देखें, फ़लहुन्ना तो इन 2 से ज़्यादा औलादों को, बेटियों को सुलसा मा तरका, जो भी वो तर्क करके जाएगा यानी उसका जो मालो असबाब है उसका 2/3 दिया जाएगा। ये 2/3 का आ गया 1। व इनकानत वाहिदतन फ़लहा अन्निस्फ़, और अगर एक ही बेटी है तो उसके लिए निस्फ़ होगा यानी आधा। देखें, निस्फ़ का तज़किरा भी आ गया ये सूरह मुबारक निसा की आयत नंबर 11 में। निस्फ़ का भी आ गया निसा 11, सूरह निसा आयत नंबर 11, और 2/3 का भी आ गया निसा 11 में। ठीक है जी, ये 2 तज़किरे हो गए। कराबत का फ़ॉर्मूला भी बता दिया, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिनको कराबतन मिलता है उनको फ़ॉर्मूले के तहत मिलता है। वो फ़ॉर्मूला ये है कि मुज़क्कर को मुअन्नस से डबल मिले। इसके बाद कुरान कहता है वले अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमस सुदुस, और मरने वाले में के माँ बाप में से हर एक के लिए 1/6 सुदुस, ये रहा सुदुस। इसका भी तज़किरा सूरह निसा में आ गया, निसा की आयत नंबर 6 में 11 में, सॉरी। ठीक है,
مما ترکا، اس مال کا کہ جو وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، ان کان لہو ولدن، اگر والدین کے لیے اور مرنے والے کے لیے اولاد ہے تو والدین کو 1/6 ملے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ ثُلُثُ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ۔ تو یہاں پر اگر ولد نہ ہو تو پھر ماں کو، اور صرف ماں باپ ہوں تو صرف ماں کو جو ہے 1/3 ملے گا، اگر حاجب نہ ہو تو، اولاد بھی نہ ہو اور حاجب نہ ہو تو ماں کو پھر 1/3 ملے گا۔ یہ ثلث کا تذکرہ بھی آ گیا، بیٹی میں بھی آ گیا اور یہاں پہ بھی آ گیا، یہ بھی سورہ نساء میں آ گیا آیت نمبر 11 میں، ٹھیک ہے۔ اور فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے لیے حاجب ہے تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کو 1/6 ملے گا حاجب کی صورت میں، جو میں نے ابھی پہلے بھی بیان کیا ہے۔ البتہ یہ سارا کچھ بعد وصیت یوصی بہا، وصیت نکالنے کے بعد، او دین، اور قرضہ نکالنے کے بعد جو مال بچے گا یہ اس کے حساب سے یہ حصے بنیں گے۔ خوب، اس کے بعد اگر ہم سورہ مبارکہ نساء ہی کی کیا کہتے ہیں ایک اور آیت کی طرف چلیں، تو سورہ مبارکہ نساء کی اگر ہم ایک اور آیت کی طرف جائیں تو اس میں پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس میں فرماتا ہے آیت نمبر 12 میں کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو اگر اس کی اولاد نہیں تھی اگر آپ لوگوں کی، تو پھر آدھا مال تمہارے لیے یعنی شوہر کے لیے، تو پھر اگین نصف کا تذکرہ آ گیا، یہ آیت نمبر 12 میں ہے۔ اور اگر اولاد ہو تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ أَوْ دَيْنٍ، تو نصف کا تذکرہ 12 میں بھی ہے، آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں بھی ہے ایک شخص کے لیے اور 12 میں ایک دوسرے شخص کے لیے، اور اگر اولاد نہ ہو تو ربع ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں آ گیا پھر اگین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اولاد نہ ہو تو ربع ملے گا بیٹی کو، بیوی کو، یہ اگین سورہ نمبر 12 میں آیت نمبر 12 میں آئی سورہ نساء کی، اور اگر اولاد نہ ہو تو سمن ملے گا، اس کا تذکرہ بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں آ گیا۔ بس اگر آپ غور کریں تو ان 6 کی 6 کیٹیگریز کا سورہ نساء کے اندر نصف کا بھی آیا، سورہ نساء میں ربع کا بھی آیا، سورہ نساء میں سمن کا بھی آیا، سورہ نساء میں 2 ثلث کا بھی آیا، 1 ثلث کا بھی آیا اور سدس کا بھی آیا۔ ان 2 آیتوں کے اندر یہ 6 کی 6 کیٹیگریز کا تذکرہ موجود ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے حصے کہ یہ 6 حصے قرآن نے بیان کیے ہیں، کبھی کسی کو آدھا ملنا ہے، کبھی کسی کو کیا کہتے ہیں 1/4 ملنا ہے، کبھی کسی کو 8واں حصہ ملنا ہے، کبھی کسی کو 2/3، کبھی کسی کو 1/3، کبھی کسی کو 6واں حصہ۔ اب یہ ہیں کس کس کے لیے؟ حصے تو ہیں یہ، لیکن کس کس کے لیے ہیں یہ اب دوسرا سوال ہے کہ مثلا آدھا کس کس کو ملنا ہے۔ جس طرح دیکھیں سورہ نساء کے اندر 11ویں آیت میں بیٹی کو بیان کیا ہے اور 12ویں آیت میں شوہر کو بیان کیا ہے، تو آدھے کے حقدار بن گئے 2 ابھی تک کی بات چیت کی روشنی میں، تو دو کیٹیگریز ہیں آدھے کی مستحق۔ اگر بیٹی اکلوتی ہو تو بیٹا نہ ہونے کی صورت میں، اور شوہر کے لیے اولاد نہ ہونے کی صورت میں۔ تو اسی طرح باقی جو ہیں مثلا ثلث جو ہے وہ کس کس کو مل سکتا ہے،
اب وہ جو افراد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 13. 6 حصے 13 افراد کے لیے تذکرہ کیا ہے قرآن نے. ٹھیک ہے, 6 حصوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے اور 13 افراد کے لیے تذکرہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مارکر اگر کوئی اچھا ہو نا, 6 افراد کا تذکرہ کیا ہے, 6 حصوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ 6 حصے 13 افراد کو جائیں گے. اب وہ 13 افراد کون کون ہیں, ہم ایک ایک کر کے اس کو بھی ذرا اگر ہم دیکھ لیں تو یہ مسئلہ بھی ہمارے لیے آسان اور کلیئر ہو جائے گا. یہ ہم نصف جو ہے کس کس کو ملے گا, اگر ہم دیکھیں تو پہلا حصہ نصف کا آتا ہے بیٹی اکلوتی, اور کوئی اور وارث نہ ہو. یہ ہو گیا ایک. اسی طرح دوسرا جس کو نصف ملتا ہے اکلوتی بہن, اکلوتی بہن جو یا ماں باپ میں مشترک ہو یا فقط باپ والی ہو, باپ میں مشترک ہو. تو اس کو بھی کوئی اور وارث نہ ہونے کی صورت میں آدھا ملے گا فریضے کے طور پر. ہاں ابھی فریضے کی بات چل رہی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. ابھی ہم فرائض کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیے جو فریضہ طے کیا ہے شریعت نے, دونوں کے لیے اکلوتا ہونے کی صورت میں آدھا آدھا ہے. یہ 2 ہو گئے. اور شوہر کے لیے اولاد نہ ہونے کی صورت میں تیسرا. شوہر اولاد نہ ہونے کی صورت میں درست. یہ نصف 3 افراد کے لیے قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ اس کو بھی نصف دیا جائے گا, اس کو بھی نصف دیا جائے گا, اس کو بھی نصف دیا جائے گا اپنی اپنی کنڈیشنز کے حساب سے. تو نصف کی ہو گئی 3 کیٹیگریز. دوسرا ہے رب. رب کس کس کے لیے ہے؟ کہتے ہیں کہ نصف دو افراد کے لیے ہے. نصف نصف تو 3 افراد کے لیے ہو گیا, رب 2 کے لیے. اس کو میں اوپر لے کے جا رہا ہوں. اگلا جو حصہ ہے وہ ہے رب. رب انہوں نے کہا کہ جی 2 افراد کو رب ملے گا, یعنی 2 کا تذکرہ موجود ہے, جو ابھی ہم نے آیت بھی پڑھی اس آیت میں موجود تھا کہ ایک مرتبہ رب ملتا ہے بیوی کو جب اولاد نہ ہو, تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کا حصہ رب ہے, اور اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کا حصہ رب ہے. یعنی رب کے مصداق 2 ہیں, شوہر اور بیوی, لیکن کنڈیشن دونوں کی الگ الگ ہے. دونوں کی کنڈیشن الگ الگ ہے. ایک ہے شوہر اور ایک ہے بیوی. شوہر کو ملے گا, ایک اور لا کے دوں گا, شوہر کو ملے گا, شوہر اس کو کب رب ملے گا؟ جب اولاد نہ ہو.
اور دوسری ہے بیوی، اس کو کب رب ملے گا؟ جب اولاد ہو. سوری الٹا کر دیا. شوہر کو ملے گا جب اولاد ہو، اور بیوی کو ملے گا رب جب اولاد نہ ہو. میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں، شوہر اور بیوی دونوں کے لیے رب ہے، رب یعنی 1/4، لیکن دونوں کی شرطیں الگ الگ ہیں. شوہر کو اس صورت میں 1/4 دیا جاتا ہے جب اولاد ہو، تو اولاد ہونے کی وجہ سے اس کو 1/4 ملے گا. لیکن بیوی کو 1/4 اس صورت میں دیا جائے گا جب اس کی اولاد نہ ہو. اولاد نہ ہو یعنی جب مرے ہیں تو اس وقت اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، یا تھی ہی نہیں، یا ہو کے مر چکی ہے. تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو 1/4 دیا جائے گا. بس رب کی 2 مثالیں ہو گئی، 2 مورد ہو گئے. ایک شوہر ہے جب اولاد صاحب اولاد ہو، اور ایک بیوی ہے جب بے اولاد ہو یا اولاد ہی نہ ہو، مر چکی ہو. تو یہ رب کی ہمارے پاس آ گئی، موارد کے رب کہاں کہاں دیا جائے گا. تیسرا ہے سمن، 8واں حصہ. یہ صرف ایک مثال ہے اس کی، مورد ہے اس کی، اور وہ ہے بیوی جب اولاد بھی ہو. کیونکہ اولاد نہ ہو تو بیوی کو رب ملنا ہے، لیکن اگر اولاد ہے تو بیوی کو 1/8 حصہ دیا جائے گا. اچھا، یہ انہوں نے کیونکہ یہیں پہ بات کی ہے، میں ایک اشارہ یہ بھی کر دوں کہ بیوی اگر اکلوتی ہے تو پورے کا پورا 1/8 اس کو ملے گا. بیویاں اگر دائمی بیویاں 2-3 ہیں تو جتنی بھی اس وقت موجود ہیں سب میں یہ 1/8 مساوی طور پہ تقسیم کر دیا جائے گا. فرض کریں 4 بیویاں ہیں تو 1/8 مساوی طور پہ، فرض کریں 80,000 اس نے چھوڑے تو 80,000 کا 1/8 10,000، 10,000 کے 4 حصے بنائیں تو 2,500 ہر بیوی کو دیا جائے گا. یہ ہو گیا 1/8 کا حصہ. بس نصف کے 3، ربع کے 2 اور سمن کے 1 ہی فرد ہے اور 1 ہی مصداق ہے. یہ ہو گئے آدھی چیزیں یہ بیان کر دی نصف کے حوالے سے. اب آئیں 2/3 کی طرف. 2/3 یہ اگر 2/3 کی بات کریں تو اس کے 2 افراد ہیں. اس کے 2 افراد ہیں. ایک 2 یا زیادہ بیٹیاں جب بیٹا نہ ہو، یا 2 یا زیادہ بہنیں ماں باپ یا باپ والی. جب بھائی نہ ہو. بس 2/3 بیٹیوں کو ملتا ہے جب بیٹا نہ ہو، یا بہنوں کو ملتا ہے جب بھائی نہ ہو. یہ ہو گیا سدس کا، سلسان کا، 2 سلس کا، 2/3 کا. ایک تہائی کس کو ملے گا؟ اس 1/3 کو میں اگین اوپر لے کے جا رہا ہوں کہ 1/3 کس کو ملے گا؟ کہتے ہیں 1/3 ماں کو ملے گا، ماں کو ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور حاجب بھی نہ ہو. حاجب کا میں نے پہلے بتایا تھا
خاص مقدار میں بھائی یا بہن بھائی، کہ جس کی خاص مقدار کیا ہے یہ بعد میں آئے گی. بس 1/3 ماں کا حصہ ہے. اگر اولاد نہ ہو اور ساتھ ساتھ حاجب بھی نہ ہو تو ماں کو پھر 1/3 ملتا ہے. اور ایک اور کیٹیگری جس کو 1/3 ملتا ہے، ایک تو ماں ہو گئی اور دوسری جو ہے وہ بھائی ہے اور بہن اگر ماں کے ساتھ جمع ہو جائیں. بھائی اور بہن اگر ماں کے ساتھ جمع ہو تو بھائی کو 1/3 دیا جائے گا. اور 1/6 کس کو دیا جائے گا؟ یہ میں نے ابھی آیت میں بھی ہم نے پڑھا. اولاد ہونے کی صورت میں اولاد ہو تو ماں باپ کو 1/6 دیا جائے گا. یا ماں کو حاجب ہونے کی صورت میں ثلث ملنا چاہیے تھا لیکن ثلث کی بجائے پھر اس کو 1/6 دیا جاتا ہے اگر حاجب ہو تو. اور اگر معذرت کے ساتھ ماں کی طرف سے اگر بھائی ہو اور بہن ہو، اگر ایک ہی بھائی ہو جو ماں کی طرف سے ہو اور ایک ہی بہن ہو تو اس صورت میں بھائی کو بھی سدس ملے گا. تیسری کیٹیگری پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک بھائی جو ماں کی طرف سے ہو اور ایک بہن ماں کی طرف سے. تو یہاں پر بھی بھائی کو سدس دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں ہم نے کہا تھا 13 افراد مستحق ہیں ان 6 حصوں کے. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 13. یہ 13 افراد ہو گئے کہ یہ 13 کے 13 افراد وہ ہیں کہ جو مستحق بنیں گے ان 6 حصوں کے جو آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا. اچھا ایک اشتباہ ہو گیا اس کو بھی میں ٹھیک کر دوں. ایک اشتباہ ہو گیا اس کو بھی میں ٹھیک کر دوں اور وہ اشتباہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پر بھائی اور بہن اگر ماں کے ساتھ جمع نہ ہو، ماں کی جانب والے بھائی بہن ہیں. یہاں پر وہی جو نیچے آیا نا وہی والا ہے. یہاں پر بھی یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا. 5ویں کیٹیگری میں 1/3 بھائی اور بہن
جو ماں کے ساتھ ہوں اور متعدد ہوں، یعنی ایک ایک نہ ہو. بھائی اور بہن اگر ماں والے ہوں اور متعدد ہوں تو بھائیوں کو ثلث ملے گا اس طریقے سے. تو یہ کیا کہتے ہیں، ایک تفصیل آ گئی ان افراد کی کہ جن افراد کے لیے قرآن نے فرائض کا تذکرہ کیا ہے. 13 افراد کے لیے فرائض کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ فرائض خود 6 قسمیں ہیں، جو تفصیل سے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے کہ یہ فرائض کس کس کو کتنا کتنا ملے گا. اچھا، اس کے علاوہ باقی جس کو بھی مل رہا ہے ان کے علاوہ، اچھا ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو پہلے بھی مسئلہ گزرا کہ بعض کو پلٹ کے بھی ملتا ہے، لیکن ان کے علاوہ جس کو بھی ملے گا، دیکھیں اس میں اگر آپ غور کریں تو کہیں پہ بھی چچا، تایا، ماموں، خالہ، پھوپھی، ان کی اولادیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، لیکن ملتا تو ان کو بھی ہے. تو ان کو جو ملے گا وہ قرابتاً ملے گا. جو پیچھے بھی جب بات آئی تھی کہ کس کس کو قرابتاً ملتا ہے، کس کس کو فریضتاً ملتا ہے، اس میں نے اگر آپ کے ذہن میں ہو، اب مجھے نہیں معلوم کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ پہلے مطلب گزر چکا ہے کہ جو قرابت والے ہیں وہ کون کون ہیں. جیسے عرض کیا تھا کہ جن کو قرابتاً ملتا ہے وہ بیٹا ہے، بھائی ہے جو ماں باپ یا باپ والے ہیں، اجداد ہیں، چچا تایا ہیں، پھوپھی ہے، ماموں ہے، خالہ ہے. یہ سارے وہ رشتے ہیں یا ان کی اولادیں کہ جن کو قرابت کی بنا پر مل رہا ہے. ان کے لیے شریعت نے کوئی الگ سے مقدار کو طے نہیں کیا کہ کتنی مقدار میں کس کو دیا جائے گا، بلکہ جو بھی مال ہوگا وصیت اور قرضے وغیرہ اتارنے کے بعد جو بچے گا وہ فارمولے کے تحت، مطلب فرض کریں صرف چچا اور پھوپھی ہو تو وہی فارمولہ کہ مذکر کو 2، مؤنث کو 1، نتیجتاً چچا کو جو ہے وہ 2 حصے، پورے مال کے 3 حصے کر کے چچا کو 2 حصے اور پھوپھی کو 1 حصہ دے دیا جائے گا. لیکن یہ جو ثلث مل رہا ہے پھوپھی کو، لیکن یہ ثلث یہ فریضے والا نہیں ہے، یہ قرابتاً مل رہا ہے اس کو، کیونکہ فرائض میں کئی پھوپھی کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے کہ پھوپھی کو 1/3 دیا جائے گا. یہ کبھی 1/3 ملے گا، کبھی 1/3 سے زیادہ ملے گا. مثلا فرض کریں کہ اگر ہم نے ابھی مثال دی 1 چچا اور 1 پھوپھی ہیں، اگر آپ کہیں جی 4 چچا اور 4 ہی پھوپھیاں ہوں، 4 چچا تایا اور 4 پھوپھیاں، تو آٹومیٹکلی پورے وراثت کے جو ہے 4 کے 4 8 اور 4 12 حصے ہو جائیں گے. تو یہ 1/3 نہیں بلکہ 1/12 ایک پھوپھی کو ملے گا. پچھلی مثال میں 1/3 مل رہا تھا، لیکن اس مثال میں 1/12. اس کا کوئی فکس حصہ شریعت نے طے نہیں کیا ہے. اس کو قرابتاً جیسے رشتے جتنے پائے جاتے ہوں گے اس کے حساب سے قرابتاً اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے گا. یہ کیا کہتے ہیں، فرائض کے زمرے میں چچا پھوپھی وغیرہ شمار نہیں ہوتے ہیں. یہ یہاں تک کا مطلب اگر آپ لوگ اپنے ذہنوں میں رکھیں تو انشاءاللہ اس بات کو ایک اور مسئلہ جو بنتا ہے وہ، کیونکہ تھوڑا تفصیل طلب ہے اس لیے ابھی میں اس کو شروع نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس وقت صرف 10 منٹ بچے ہیں اور اس 10 منٹ میں وہ مسئلہ قطعی طور پہ پورا نہیں آئے گا. تو اس لیے انشاءاللہ العزیز وہ مسئلہ آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے یا اگلی جو بھی نشست ہوگی اس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.